وہ آخری پیپر دیکھ کر کالج سے لوٹی تھی جب ندرت خالہ کی آواز سنائی دی، جو ہمیشہ کی طرح امی کے سامنے اپنا دکھڑا رو رہی تھیں۔ اب تم ہی بتاؤ اسما کہ میں کیا کروں؟ وہ تو سمجھتی نہیں کہ میں کتنی مجبور ہوں۔ کپڑے بدلتے ہوئے اسے دوسرے کمرے سے آتی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ وہ ٹھنڈے پانی کا گلاس لے کر کمرے میں آ گئی۔ اب کیا ہو گیا ندرت خالہ؟ سلام دعا سے فارغ ہوتے ہی اس نے پوچھا تھا۔ ندرت خالہ اور امی کا ساتھ کافی پرانا تھا، سو دونوں گھروں کی کوئی بات ایک دوسرے سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ ندرت خالہ کی صرف ایک ہی اولاد تھی، ارم، جو قسمت سے اچھے گھرانے میں بیاہی گئی تھی، اس لیے آئے روز میکے کی وجہ سے اس کی ناک کٹنے کا اندیشہ رہتا تھا، اور اس کے اسی اندیشے نے ہر دوسرے دن ندرت خالہ اور نیاز انکل کو مشکل میں ڈالا ہوا تھا۔ نیاز انکل ایک ریٹائرڈ کلرک تھے اور 30 سال حکومت کی خدمت کے بدلے آج کل 5,000 روپے بطور پینشن وصول کر رہے تھے۔ ریٹائرمنٹ پر ملنے والی رقم تو وہ ارم کی شادی پر خرچ کر چکے تھے، لہٰذا اب یہی پینشن ان کی آمدنی کا واحد ذریعہ تھی، جس میں ندرت خالہ کو اس مہنگائی کے دور میں گھر اور ارم کا سسرال دونوں کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ آئے روز بیٹی کی ناراضی بھی برداشت کرنی پڑتی تھی۔ اس بار بھی کچھ ایسا ہی معاملہ تھا۔ ندرت خالہ ٹھنڈی آہ بھر کے بولی، ہونا کیا ہے بیٹا، اس ہفتے ارم کے بڑے والے اصفر کی سالگرہ ہے اور اس کا وہی ازلی مسئلہ کہ تحفہ اچھا لے کر آئیں، ورنہ سسرال میں اس کی بے عزتی ہوگی۔ اب تمہیں تو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں تمہارے انکل کی طبیعت کتنی خراب رہی ہے، کافی پیسہ ان کے علاج پر خرچ کرنا پڑا تھا، اس لیے پہلے جو تھوڑی بہت بچت کر لیتی تھی اس بار وہ بھی نہیں کر سکی۔ اب گنے چنے چند 100 روپے ہیں، باقی کا مہینہ گزاروں یا مہنگا تحفہ خریدوں؟ تو کیا آپ نے یہ بات ارم باجی کو نہیں بتائی؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ بتائی تھی، مگر اس پر کیا اثر ہونا تھا؟ کہنے لگی اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو میری بے عزتی کروانے سے بہتر ہے کہ آپ لوگ آئیں ہی نہیں، میں کوئی بہانہ کر دوں گی۔ وہ افسردہ لہجے میں بولی تو ہما کو دکھ سا ہوا۔ تو ٹھیک ہے نا خالہ، پھر کیا ضرورت ہے اتنی مشکل کر کے جانے کی؟ زیادہ سے زیادہ ارم باجی ناراض ہی ہوں گی نا، تو ہوتی رہیں۔ جب انہیں آپ لوگوں کا خیال نہیں ہے تو آپ اور انکل بھی ان کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں۔ اس نے سنجیدگی سے مشورہ دیا تھا، جس پر عمل کرنا ان دونوں میاں بیوی کے بس میں نہیں تھا۔ کیسے چھوڑ دیں ہما بیٹا، اس کا احساس تو مر گیا ہے، پر ہم ماں باپ ہونے کے ناطے اتنے سخت دل کیسے بنیں؟ اکلوتی اولاد ہے وہ ہماری، اگر وہ بھی ہم سے ناراض ہو گئی تو کس کے سہارے جئیں گے؟ اس بڑھاپے میں وہ بے بسی سے اپنی مجبوریاں بیان کر رہی تھیں۔ ہما کو غصہ آنے لگا، اسی بات کا تو فائدہ اٹھاتی ہیں وہ۔ اٹھاتی رہیں بیٹا، خوش رہیں، ہمیں اور کیا چاہیے؟ اسما، تم مجھے پیسے دے دو، انشاءاللہ اگلے مہینے کی پینشن ملتے ہی واپس کر دوں گی۔ ابھی تمہارے بھائی کو بھوک لگ رہی ہوگی، ورنہ بیٹھتی کچھ دیر اور۔ وہ نرمی سے اسے جواب دے کر اسما سے بولی تو وہ فوراً الماری کی طرف بڑھ گئیں۔ پتہ نہیں یہ شادی کے بعد بیٹیاں اتنی بے حس کیوں ہو جاتی ہیں؟ وہ ماں باپ جنہوں نے انہیں پیدا کیا، پالا پوسا، اتنی محنت سے پروان چڑھایا، سب کچھ بھول کر اتنی خود غرض ہو جاتی ہیں کہ صرف اپنی خوشیوں اور آسانی کے لیے ماں باپ کی زندگی کو کتنا مشکل بنا رہی ہیں۔ انہیں پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ اسما جب ندرت خالہ کو چھوڑ کر واپس آئیں تو وہ غصے میں بھری بول رہی تھیں، تبھی ردا نے شرارت سے اسے چھیڑا، کیا پتہ آپا تم بھی شادی کے بعد ایسی ہی امی کو پریشان کرو، ابھی جو اتنا بڑھ چڑھ کر بول رہی ہو۔ اس نے ردا کی بات پر پہلے اسے گھورا، پھر مسکراتے ہوئے اسما کے پاس جا بیٹھی۔ جی نہیں، میں اپنی امی سے بہت پیار کرتی ہوں، ان کی ساری محنت، ساری ریاضت میری آنکھوں کے سامنے ہے، جسے میں چاہوں بھی تو فراموش نہیں کر سکتی، اس لیے میں کبھی اپنی امی کے ساتھ ایسا نہیں کروں گی۔ اس نے اسما کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے پورے یقین سے کہا تھا۔ اسما کے دل سے بے ساختہ آمین کی صدا بلند ہوئی اور ساتھ ہی آنکھوں کے جھروکوں میں وہ وقت آ کر ٹھہر گیا جب ان کے شوہر رحمان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، جبکہ اسما کو بھی بیوگی کی چادر اڑا کر بالکل تنہا کر گئے تھے۔ اسما ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، بچیوں کے سوا ان کے پاس اور کوئی دنیاوی سہارا نہیں تھا۔ اب اپنی بچیوں کی پرورش ان کی زندگی کا واحد مقصد تھا۔ چنانچہ ریٹائرمنٹ کے نتیجے میں حکومت سے ملنے والی رقم ندرت خالہ کے مشورے سے ہما اور ردا کے مستقبل کی خاطر بینک میں محفوظ کر دی، اور خود شوہر کی پینشن پر آسرا رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنی تعلیم سے فائدہ اٹھانے کا سوچا
اور قلیل تنخواہ پر ہی صحیح قریبی پرائیویٹ اسکول میں ملازمت اختیار کر لی۔ یوں کم آمدنی کے باوجود صبر اور توکل کے ساتھ گھر کی گاڑی چلنے لگی۔ بچیاں بھی سرکاری اسکولوں میں ہی صحیح مگر اپنی محنت کے بل پر تعلیمی مدارج طے کرنے لگی تھیں، اور یوں وقت اپنی مخصوص ٹکر پر بھاگتا دوڑتا آج اسما کو اس مقام پر لے آیا تھا کہ باپ کی عدم موجودگی کے باوجود انہوں نے اپنی بیٹیوں کی شخصیت کو بگڑنے نہیں دیا۔ وہ اچھی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ پر اعتماد بھی تھیں، اور اب اسما کے بس میں ایک ہی خواہش تھی کہ وہ خیر خیریت سے اپنی بیٹیوں کو ان کے گھر کا کر دیں اور اپنی اس آخری ذمہ داری سے بھی خوش اسلوبی سے سبکدوش ہو جائیں۔ ان کی دعا اتنی جلد قبول ہو جائے گی اس کا انہیں خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ ہما کا ابھی رزلٹ بھی نہیں آیا تھا کہ اس کا رشتہ ایک بہت اچھی جگہ پر طے ہو گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ ندرت خالہ کی طبیعت کافی دن خراب رہنے کے بعد سنبھلی تھی، اس لیے ہر روز ہی کوئی نہ کوئی عیادت کے لیے چلا آتا۔ وہ چونکہ اکیلی تھیں اس لیے ہما تقریباً روزانہ تھوڑا بہت وقت نکال کر ان کا ہاتھ بٹانے پہنچ جاتی۔ اس دن بھی وہ ادھر ہی تھی جب ندرت خالہ کے ایک دور پرے کے رشتہ دار ان کی بیماری کا سن کر عیادت کو آئیں، اور دیکھتے ہی ہما کو اپنے بیٹے وسیم کے لیے پسند کر لیا۔ وسیم 2 بہنوں کا ایک ہی بھائی تھا اور ایک بہت اچھی پرائیویٹ کمپنی میں گرافک ڈیزائنر کی جاب کرتا تھا۔ والد حیات نہ ہونے کی وجہ سے گھر کا واحد کفیل بھی تھا۔ اسما کو اقرار نہ کرنے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ ان لوگوں کو شادی کی جلدی تھی، لہٰذا منگنی وغیرہ کے جھنجٹ میں پڑے بغیر ڈائریکٹ شادی کی تاریخ طے کر دی گئی۔ اسما کے پاس اچھے وقتوں کا بنا ہوا زیور، رحمان کی ریٹائرمنٹ پہ ملنے والی رقم اور اپنی جمع پونجی سب کچھ انہوں نے 2 حصوں میں تقسیم کر کے ہما کا مقدر اس کے حوالے کیا اور خیریت سے اسے رخصت کر دیا۔ جس نے بھی دیکھا بے اختیار اسما کی تعریف کی، جس نے بیوگی کے باوجود بھی اپنی بساط سے کہیں بڑھ کے کیا تھا۔ اور یہ صرف شادی تک کی بات نہیں تھی، بعد میں بھی جب ہما کے سسرال میں کوئی موقع آیا، خواہ وہ ہما کی بڑی نند کی شادی کا معاملہ ہو یا کوئی اور، اسما نے کبھی کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ لیکن اس بار مسئلہ کچھ ایسا ہو گیا کہ اسما چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھیں۔ دراصل ہما امید سے تھی اور اس کی ڈیلیوری میں چند ہی دن باقی تھے جب ردا کی ایک کلاس فیلو اپنے بھائی کے لیے اس کا رشتہ لے کر آ گئی۔ لڑکا سلجھا ہوا تھا اور اپنا کاروبار کرتا تھا۔ اسما نے اللہ کا شکر ادا کیا اور بیٹی داماد سے مشورہ کر کے رشتے کے لیے ہاں کہہ دی۔ انہی دنوں ہما کو اللہ نے بیٹے سے نوازا۔ اس طرف سے خیر کی خبر ملی تو ردا کے سسرال والوں نے منگنی کی خواہش ظاہر کر دی۔ ان کے پہلے بیٹے کی خوشی تھی، اس لیے وہ لوگ بہت پرجوش تھے۔ اسما تو بوکھلا کر رہ گئیں۔ ابھی ہما کے گھر بھی تحفے لے کر جانے تھے، اتنے اخراجات وہ برداشت نہیں کر سکتی تھیں، اس لیے ردا کے سسرال والوں سے معذرت کر لی، مگر وہ بضد تھے۔ آخر ان کی مجبوری دیکھ کر یہاں تک کہہ دیا کہ صرف گھر والے آ کر رسم کر جائیں۔ اب اسما مزید کیا کہتی، نئے تعلقات تھے، زیادہ بول بھی نہیں سکتی تھیں، سو چاروں ناچار راضی ہونا ہی پڑا۔ ان سب بکھیڑوں سے نپٹنے کے بعد ہی وہ مبارکباد دینے اور نواسے کو دیکھنے ہما کے سسرال جا سکی تھیں۔ ایک اچھا سا سوٹ داماد کا اور 2 بیٹی کے تھے، اس کے علاوہ چند ریڈی میڈ سوٹ نواسے کے اور کچھ دیگر استعمال کی چیزوں کے ساتھ مٹھائی بھی ان کے ہمراہ تھی۔ اس مہنگائی کے دور میں انہی چیزوں نے ان کا کباڑا نکال دیا تھا، اس لیے وسیم کی ماں بہنوں کے لیے وہ کچھ نہ لے سکیں، لیکن مطمئن تھیں کہ ایک تو انہوں نے پہلے کبھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لہٰذا کبھی کبھار کمی بیشی ہونے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا، اور دوسرا وہ لوگ بھی لالچی نہیں تھے، ان کی مجبوری سمجھ جاتے۔ اسی امید کے ساتھ وہ ہما کے گھر پہنچی تھیں، جہاں انہیں کافی اچھے طریقے سے خوش آمدید کہا گیا۔ اپنے لائے ہوئے تحائف دکھانے کے بعد بھی ان کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ پا کر وہ کافی پرسکون ہو گئی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ کھانے کا انتظام کرنے اٹھ گئیں۔ وسیم کا بھی کوئی دوست آ گیا تو وہ بھی معذرت کرتا باہر چلا گیا۔ یہ کیا کیا امی آپ نے؟ ان کے جانے کے بعد اسما مطمئن سی نواسے کو پیار کر رہی تھیں، تب ہما کی سخت سی آواز نے انہیں متوجہ کیا۔ کیا مطلب کیا کیا میں نے؟ وہ واقعی نہیں سمجھی تھیں۔ ہما کو مزید غصہ آ گیا۔ اتنی ناسمجھ تو نہیں ہیں امی آپ، دنیا بدل چکی ہے، فریحہ باجی تو چلیں دوسرے ملک چلی جائیں گی شادی کے بعد، مگر خالدہ آنٹی اور مہوش کے لیے تو کچھ نہ کچھ لانا چاہیے تھا نا آپ کو، وہ خفگی سے کہہ رہی تھی۔ اسما نے حیرت سے اس کے تپے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ یہ بات وہ آرام سے بھی ان سے پوچھ سکتی تھی، مگر خیر انہوں نے نظر انداز کرتے ہوئے اسے اپنی مجبوری سے آگاہ کیا۔ میں ضرور لاتی بیٹا، مگر سچی بات ہے کہ میرے پاس بالکل گنجائش نہیں تھی، اور ویسے بھی وہ لوگ کافی اچھے دل کے ہیں، انہوں نے ہرگز برا نہیں مانا، اس لیے تم پریشان مت ہو۔ انہوں نے اسے تسلی دی تو وہ تن سے گویا ہوئی۔ جی
یہ انہی کی اچھائی ہے، ورنہ آپ نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ بیٹی، داماد اور نواسے کے لیے چیزیں لے آئیں اور ان ماں بیٹی کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اس طرح تو آپ نے صاف صاف انہیں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ آپ انہیں ہم لوگوں سے الگ سمجھتی ہیں اور ذرا بھی اہمیت نہیں دیتی۔ ایسی بات نہیں ہے ہما، انہوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ تم جانتی ہو کہ اس اتوار کو ردا کی منگنی ہے۔ اب بیٹا، میں غریب عورت اتنا تو نہیں کر پاتی۔ وہ اپنی صفائی دینے کی کوشش کر رہی تھی جب ہما نے بات کاٹی اور غصے سے بولی، اوہ، تو یوں کہیں نا کہ نیا سمدھیانہ ملنے سے پرانے سمدھیوں کی وہ قدر نہیں رہی، ورنہ جہاں ردا کے سسرال والوں کے لیے گنجائش نکل سکتی ہے وہاں میرے سسرال کے لیے کیوں نہیں؟ ہما، اسما کتنی ہی دیر بے یقینی سے اسے دیکھتی گئیں۔ یہ ان کی وہی بیٹی تھی جو ہاتھ تنگ ہونے کی صورت میں موسم کے کپڑے لینے سے بھی منع کر دیتی تھی، ان کا ہاتھ بٹانے کے لیے گھر میں ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ اپنی ماں کی مشقت بھری زندگی کو دیکھ کر جو انہوں نے صرف اپنی اولاد کے لیے کاٹی، انہیں دنیا کی سب سے اچھی ماں قرار دیتی تھی۔ آج وہی بیٹی ان کے گھریلو حالات یکسر فراموش کیے ان کے اتنے شوق اور محبت سے لائی ہوئی چیزوں پر دوسری نظر ڈالے بغیر صرف اس لیے انہیں باتیں سنا رہی تھی کہ وہ اس کی ساس اور نند کے لیے کچھ نہیں لا سکی تھیں۔ دکھ سے ان کی آنکھیں بھر آئیں اور جب بولیں تو وہی دکھ آواز میں بھی گھل گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا ہما کہ تم جوڑوں کے لیے اپنی ماں کی نیت پر شک کر رہی ہو۔ بات جوڑوں کی نہیں ہے امی، وہ دو ٹوک انداز میں بولی، ان کی نم آواز سے قطعی بے پرواہ۔ بات اصول کی ہے۔ جب وہ لوگ مجھے اتنی عزت اور مان دیتے ہیں، اتنا خیال رکھتے ہیں میرا، تو آپ کا بھی تو فرض بنتا ہے نا کہ انہیں شکایت کا کوئی موقع نہ دیں۔ بالفرض اگر آپ کے پاس پیسے نہیں بھی تھے تو کسی سے ادھار لے لیتیں اور بعد میں واپس کر دیتیں۔ آپ کو یہ ان کے لیے نہیں، میری آسانی کے لیے کرنا تھا امی، لیکن آپ کو تو خیال ہی نہیں۔ اب مجھے خود ہی کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا آپ کی طرف سے، ظاہر ہے بھگتنا بھی تو مجھے ہی ہے نا، آپ کو کیا پرواہ؟ وہ نتنے پھلا کر کہتی، انہیں ان کی کوتاہیاں گنوانے کے ساتھ ساتھ سبق بھی پڑھا رہی تھی۔ ایک بار بھی یہ سوچنے کی زحمت کیے بغیر کہ جس ادھار کو لینے کا مشورہ وہ اپنی ماں کو دے رہی ہے اسے لوٹانے میں اسما کو کتنی مشکل اٹھانی پڑ سکتی ہے، جو پہلے ہی گھر کا ماہوار خرچہ کھینچ کھینچ کر پورا کرتی تھیں۔ اسما نے بھی اسے کچھ یاد دلانا مناسب نہ سمجھا، بس خالی خالی نظروں سے اس کے بے لچک چہرے کو دیکھتی گئیں۔ اور یاد دلانے کا فائدہ بھی کیا تھا کہ سامنے 20 سال پل پل ان کی قربانیوں کی گواہ ان کی حساس بیٹی کی جگہ وہ گھر گھرستن عورت بیٹھی تھی کہ جسے سامنے دکھائی دیتے رشتوں کی آسانی اور ہمواری پیچھے رہ جانے والے مشقت بھرے رشتوں سے کہیں زیادہ عزیز تھی۔ تبدیلی کا عمل شروع ہو چکا تھا اور اپنی ممتا کے ہاتھوں مجبور اسما کے پاس اس کے سامنے سر جھکانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ معافی چاہتی ہوں بیٹا، میری وجہ سے تمہیں اور تمہارے سسرال والوں کو اتنی پریشانی اٹھانی پڑی۔ انہوں نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے پرس میں ڈالا ہاتھ ہما کی طرف بڑھا دیا۔ یہ 3000 روپے ہیں، میری طرف سے اپنی ساس اور نند کو جوڑوں کے لیے دے دینا۔ یہ وہ پیسے تھے جو انہوں نے ردا کی منگنی کے لیے اسکول سے ایڈوانس لیے تھے اور ابھی واپسی پر وہ ان سے خریداری کا ارادہ رکھتی تھیں۔ ارے امی، آپ پیسے لائی تھیں تو پہلے کیوں نہیں؟ اس کی آواز میں اچانک بشاشت کھل گئی تھی، مگر اسما چاہ کر بھی اس کا ساتھ نہ دے سکیں اور باوجود ہما کی ساس اور نند کے روکنے کے جلد ہی وہاں سے اٹھائیں۔ واپسی کا سفر خاصا طویل اور دل گرفتہ تھا۔ ردا کی منگنی کے لیے اب ان کے پاس ہما کے مشورے پر عمل کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ محبت اور احساس کی مٹی سے گندھی یہ بیٹیاں خدا جانے شادی کے بعد اتنی کٹھور اور بے حس کیوں ہو جاتی ہیں۔ کبھی کا اٹھایا ہما کا سوال آج ان کا اپنا دل ان سے پوچھ رہا تھا، مگر ایک جامد خاموشی کے سوا اسما کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ گہری سانس لیتے ہوئے انہوں نے ایک نظر آگ برساتے سورج پر ڈالی اور تھکے تھکے قدموں کو گھر کے راستے پر ڈال دیا۔